الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا واللہ غفور شکور صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مشکوٰۃ المصابیح میں حدیث 6181 ہے اور اس میں 10 محرم الحرام کے حوالے سے ایک حدیث کا حوالہ ہم دیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس خواب میں دیکھتے ہیں دوپہر کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں کہ بال ان کے پراگندہ ہیں، جسم غبار آلود ہے، ہاتھ میں خون کی بوتل ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں صبح سے جمع کر رہا ہوں۔ میں نے وقت یاد کر لیا، بعد میں معلوم ہوا کہ اسی وقت قافلہ حسین کو جو 70-73 کے افراد تھے ان کو اس وقت شہید کیا گیا تھا۔ تو اس 10 محرم الحرام کے اس غم کے سال میں مختلف احادیث وارد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب باقاعدہ جبرائیل کے ذریعے خبر دی گئی کہ آپ کے یہ دونوں نواسے شہید ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہوئے اور رو پڑے تھے۔ اور ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، اس کا 3870 حوالہ ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جس نے جنگ کی علی، فاطمہ، حسن، حسین کے ساتھ اس نے میرے ساتھ جنگ کی، اور جس نے ان کے ساتھ صلح کی اس نے میرے ساتھ صلح کی۔ تو یہ 10 محرم الحرام کا یہ کربلا کا واقعہ گویا کہ جابروں اور ظالموں کے خلاف علم بغاوت ہے، اور محمد علی جوہر نے جو خلافت تحریک کا 1919 کے بڑے ہیرو تھے اور جنہوں نے ہندوستان میں اپنی قبر بنانے کی بھی اجازت نہیں دی تھی، وہ کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو اقبال نے بھی اس بارے میں اشعار کہے ہیں، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو یہ روایت ہے کہ جابر اور ظالم حکمرانوں کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں بیعت کے لیے نہیں دیں گے، سر کٹا دیں گے، لیکن یہ یزیدی لوگوں کو اپنے فرما برداری میں رکھنا یا ان کی غلامی میں جانا قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ 10 محرم الحرام کا یہ پیغام اس لیے ہے کہ جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہیں، اور اس جہاد کو، اس کوشش کو جہاد کہا گیا ہے کہ جو جابر اور ظالم حکمران کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا ہے وہ بہت بڑا جہاد کرتا ہے۔ افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر، دوسری روایت میں ہے عند سلطان جابر۔ اب اگر وہ جہاد کرتا ہوا یہ شہید ہو جاتا ہے تو پھر افضل شہادت ہوئی۔ تو اس حساب سے یہ بہت بڑا علم کا دن ہے 10 محرم الحرام کا، امام حسین اور ان کے قافلے کی شہادت کا، جابروں کے خلاف علم بغاوت ہے۔ اللہ پاک نیکی کی بات کو آگے بیان کرنے والا بنائے، اور نیکی کی بات میں جو معین بنتے ہیں، الدال علی الخیر کفاعلی پہ وہ عمل درآمد کرنے والے بن جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔